بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوبارہ سے پھر کا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے ہدایت ٹی وی پہ نیکی ہدایت کے ساتھ۔ تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ رہیں۔ ماہ مبارک کا مہینہ ہے، اپنے جتنے بھی ہو سکتا ہے ہدایت ٹی وی کی آپ مدد کریں۔ آپ کی مدد کی اشد ہدایت ٹی وی کو ضرورت ہے تاکہ یہ سلسلہ ہدایت ٹی وی کا جاری اور ساری رہے، اور جو پیغام ہے ہدایت ٹی وی سے محمد وال محمد کا، یہ تمام دنیا میں پھیلتا رہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اس کی مدد کریں گے۔ تو اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ فون لائن کھلی ہیں، فون اٹھائیں، کال کریں، اور جتنا بھی آپ ہدیہ اپنا پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں بگ اماؤنٹ دیں گے تب ہی بات بنے گی۔ جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں دعا دینے کے لیے فون کر دیں۔ ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں فری آف کاسٹ یہاں بیٹھ کے ہدایت ٹی وی کے لیے اور آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم پیش کر رہے ہیں، جو ہدایت ٹی وی کی ڈیوٹی ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ جو آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی وہ پوری کریں، تاکہ یہ سلسلہ ہدایت ٹی وی کا چراغ وہ ہمیشہ جلتا رہے، اس کو کسی کی نظر نہ لگے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ فون اٹھائیں اور جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ جو اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ یہ سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے رہیں۔ اور گزارش کریں گے جناب قبلہ ساجد نقوی صاحب سے کہ آپ سے میں نے رستے میں بھی گزارش کی تھی کہ ایک پنجابی کی نعت جو ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ ذرا سنا دیں تاکہ ہمارے ناظرین تھوڑے سے جاگ جائیں۔ تو بسم اللہ۔ ہوندا کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا ہوندا کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا ہوندا اے مہمان مدینے والے دا کوئی قسمت والا ہوندا اے مہمان مدینے والے دا سرکار دے ملن والیاں دی تاریخ گواہی دیندی اے سرکار دے ملن والیاں دی تاریخ گواہی دیندی اے کردہ اے شایاں دنیا تے دربان مدینے والے دا کردہ اے شایاں دنیا تے دربان مدینے والے دا علی کرم اللہ علی وجہ اللہ علی جم اللہ تے لسان اللہ علی کرم اللہ علی وجہ اللہ
دے تے فرمان مدینے والے دا میرے منہ نہیں ہے رب دے تے فرمان مدینے والے دا تے جندی تی دے پتر نے کربل وچ جیویں انس نو آڑ بچایا ہے جندی تی دے پتر نے کربل وچ جیویں انس نو آڑ بچایا ہے حق بندا اے ممنون روے انسان مدینے والے دا حق بندا اے ممنون روے انسان مدینے والے دا کوئی قسمت والا ہوندا اے مہمان مدینے والے دا ماشاءاللہ ساجد شاہ جی بہت عمدہ انداز میں آپ نے پنجابی میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. مولا اپنے آپ کی توفیقہ میں برکت عطا فرمائے. معزز ناظرین کرام، جس طرح پروگرام کے آغاز میں نے تفصیل سے گزارش کی تھی کہ ہم یہاں پہ کس لیے بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے پھر اس چیز کو رپیٹ کروں تاکہ جن حضرات نے ابھی ہمیں دیکھنا شروع کیا ان کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ کس لیے بیٹھے ہیں. ہدایت ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی ہے، آپ کا اپنا چینل ہے، یہ آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے. اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے اور بد نظروں سے کی نظر نہ لگے، اس لیے اس ٹی وی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہدایت ٹی وی کے ساتھ تعاون کریں. اور جیسا کہ میں نے گزارش کی، دوبارہ سے پھر کرتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کے جو اخراجات ہیں اس میں ہر مہینے 12,000 پاؤنڈ کی کمی رہتی ہے. اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر اس میں ماہ مبارک رمضان مبارک میں اگر ہمارے پاس 1,10,000 پاؤنڈ کی ڈونیشن گٹھی ہو جاتی ہے تو پورا سال ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے اپیل نہیں کریں گے اور ہدایت ٹی وی آپ سے کسی قسم کی گزارشات نہیں پیش کرے گا. اور علماء کرام جو ہمارے ہیں وہ جو ان کا مذہبی فریضہ ہے وہ ادا کرتے رہیں گے. اور اس سلسلے کے لیے ہم نے یہ ماہ رمضان میں یہ پروگرام رکھا ہے. اور اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے مانچسٹر سے جناب شان علی شاہ صاحب پیش کر رہے ہیں، اور برمنگھم سے نگت سسٹر اور سید ندیم سید جو ہیں وہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور لنڈن سے جہاں سے میں آپ کا خادم اور اس کے ساتھ عمران نقوی صاحب یہاں پہ جو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. بہت ہی خدمات ہیں یہاں پہ عمران نقوی صاحب کی، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ ہمیشہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ پھلتا پھولتا نظر آئے، اور ہم سب کی یہی خواہش ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہمارے پروڈیوسر ہیں جناب زین حسین صاحب، وہ بھی دن رات اسی میں کوشاں میں نظر آتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی سے ہدایت ٹی وی پہ بہتر سے بہتر پروگرام پیش کیا جائے. یہ سلسلے اسی طرح سے ہی چل سکتے ہیں کہ جب آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا. اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر آپ، جیسا کہ ساجد شاہ جی نے بھی رپیٹ کیا، میں دوبارہ سے پھر سے رپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جن حضرات نے ابھی دیکھنا شروع کیا بریک کے بعد ان کے لیے، کہ اگر آپ 72 پاؤنڈ دیں گے عطیہ تو ہم آپ کا نام قرآن اندازی میں ڈالیں گے، اور آپ جا سکیں گے عربین پہ امام حسین علیہ السلام کے چینل پہ کربلا میں. اور اگر آپ 69 پاؤنڈ دیتے ہیں تو آپ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار کی زیارت کے لیے بھی جا سکیں گے. اور اگر آپ 110 پاؤنڈ دیتے ہیں تو آپ امام رضا علیہ السلام کی
روزے کی زیارت کے لیے وہاں پہ بھی جا سکیں گے. اور یہ قرآن اندازی ہوگی چاند رات کو. اگر ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ قرآن اندازی کریں گے, اور جو بھی خوش نصیب ہوگا اس کو ان زیارات کا ٹکٹ جو ہے وہ دیا جائے گا. اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ خوش نصیب آپ ہی ہوں, آپ سے گزارش ہے کہ فون اٹھائیں, کال کریں. اور خاموش رہنے سے بات نہیں بنتی. خاموشی ہماری قوم خاموش رہنے والی نہیں ہے. ہماری قوم نے ہمیشہ صدا بلند کی ہے, اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی صدا جو ہے وہ بلند کریں اور فون اٹھائیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں. جی قبلہ, جس طرح سے آپ نے امام مظلوم کربلا کا ذکر کیا, تو قبلہ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, ایک آپ کا چھوٹا شاگرد ہونے کی ناطے سے, کہ امام مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی. قبلہ کیا یہ صدا صرف وہ کربلا کے میدان تک کے لیے تھی؟ جی قبلہ ایک منٹ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب میں ہالینڈ سے بول رہی ہوں. جی بسم اللہ سسٹر. میرا نام لکھ لینا, مسز عفت سعید. مسز عفت سعید. مسز عفت, بسم اللہ. مسز عفت سعید ہالینڈ سے. جی مسز عفت, جی جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بھائیوں کو سب کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کراتے رہا کریں نا. جی ضرور ضرور. مولا پنج باپ آپ کو سلامت رکھے, مولا پنج باپ کی توفیق عطا فرمائے. جتنے آپ لوگ یورپ میں ہالینڈ والے جتنے مسز عفت, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد, آپ کے بچوں کے لیے پروردگار ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے لیے بہترین نوکریاں عطا فرمائے. آپ کے لیے گھر میں آسانیاں پیدا کرے, بیماریوں کو دور کرے, مشکلات کو دور کرے. کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں نا پروپیگنڈا, یہ بند نہیں ہوتا. یہ مولا کے نام کا یہ نہیں بند ہوتا. یہ کبھی نہیں ہوئے گا, یہ بند ہونے والی بات ہی نہیں ہے. پروپیگنڈے کرنے والے کرتے رہیں گے. مرضی کو کرتا رہے نا. ہاں وہ آپ کو پتہ ہے, آپ زیادہ سمجھدار ہیں, آپ کو سب یہاں جو یہ سلسلے لوگ کرتے ہیں. میرا بھائی ہے, میرا کزن ہے جس نے جانا تو بادشاہ لگایا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. مولا ان کو بھی ہدایت دے اور زیادہ دے, ابھی تھوڑی ہے تھوڑی زیادہ دے دے. مولا ان کے لیے آسانی پیدا کرے. جی سسٹر, آپ ہدایت ٹی وی کے لیے کیا مدد کرنے چاہیں گی؟ آپ نے فون بھی کر دیا, یہ بھی آپ کی بہت مہربانی ہے. نہیں میرا نام لکھ لینا. لکھ دیا جی, آپ کا نام لکھ لیا. چاند رات سے پہلے انشاءاللہ میں جمع کرا دوں. انشاءاللہ, بہت مہربانی آپ کی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جتنے لوگ میرے دوست ہالینڈ میں, دوسرے مسز عفت نے جیسے ابھی فون کیا, یورپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی, جرمنی میں لوگ ہیں, اور دوسرے ناروے میں ہمارے جاننے والے لوگ ہیں, یہاں لوکل جو ہمارے بریڈ فورڈ میں لالن اور مانچسٹر میں ہیں, دوسرے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے بولو, ابھی بات کرو ہم سے رابطہ کرو. یا ہم تو آج چینل کو کھول کے آپ کے لیے بیٹھے ہوئے سامنے, آج ہم سے آپ بات کریں. آج یہ پروگرام یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ریکارڈڈ ہے اور ہم رک نہیں, آپ کر سکتے, آپ بات کریں, ہم سے رابطہ کریں. ایک زمانہ تھا کہ چینل نہیں تھا, اور ایسا چینل جو ہے, ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کاشف بھائی کے, یہ ایسا چینل آپ انڈیا میں نہیں کھول سکتے تھے. بالکل, آپ کو ضرورت نہیں ہو سکتی تھی. ایسا چینل آپ پاکستان میں نہیں کھول سکتے تھے, آپ نہیں کر سکتے تھے. آپ کو اللہ نے موقع دیا یہاں انگلینڈ میں, تو آپ نے یہ پہلا چینل پوری دنیا میں تھا جو ہدایت ٹی وی, کاشف بھائی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, کہ پہلا چینل تھا جب کھلا, اور اس نے سکائی کی اس طاقت کے ساتھ پوری دنیا میں اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز نکالا, تو ایک انقلاب ہوا تھا. بے شک, تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی قوم اس دنیا میں ہے, یہ قوم موجود ہے, یہ سوئی ہوئی ہے, ان کو جگانا پڑتا ہے. مسئلہ جیسا کہ آپ نے مجھے بات کیا تھا کہ سوال آپ کا تھا کہ امام مظلوم کربلا کا میدان کربلا میں, وہاں پہ یہ کہنا کہ حل من ناصر ینصرنا, اور زخمی کہ اتنے چور ہونے کے بعد جب بچے قربان کر دیے, بھائی قربان کر دیے, مال قربان کر دیا, اس وقت میں کئی دفعہ یہ کاشف بھائی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا تھا کہ جب شہزادہ حضرت علی اکبر جیسا بیٹا قربان ہو چکے, تو کیا حسین کھڑے ہو کے مدد مانگیں گے؟ کیا وہ باپ اس کے بعد زندہ رہنا چاہتا تھا؟ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہے اکبر تمہارے بعد ان آنکھوں میں نور نہیں, اور عباس تمہارے بعد اس کمر میں زور نہیں, جب آنکھوں کا نور بھی چلا گیا, کمر کا زور بھی چلا گیا, کیا وہ پھر یہ کہہ رہے تھے کہ میری مدد کرو, مجھے بچاؤ؟ نہیں.
انہوں نے یہ مدد یہ کہی تھی کہ یہ مدد تھی سلسلہ توحید و رسالت کے بچانے کی، اور یہ آواز آج بھی فضاؤں میں موجود ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آج بھی جہاں پر بھی توحید و رسالت کے حرف کو بچانے کے لیے اور ان کی اس پاکیزگی کو تا قیامت آباد و شاد رکھنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی ہماری آواز آج کی حل من ناس ہی ہے بے شک بے شک کہ ہماری مدد کریں اس عمل میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہاں، یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھے۔ جب یہ چینل نہیں تھا تو سب چاہتے تھے یہ کوئی کرے، لوگ آگے نہیں بڑھتے تھے، ملینئر لوگ یہاں موجود تھے، بلینئر لوگوں کے ایک جھٹکے کا یہ کام تھا۔ لیکن ان دو بندوں نے جو ماڑے سے مولوی تھے، میں پنجابی کی گفتگو استعمال کرتا ہوں، انہوں نے اٹھ کے یہ بیڑا لے لیا اور کام کر دکھایا۔ بے شک بے شک بے شک۔ بات یہ ہے کہ کسی کے کام کرنے پہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بے شک وہ کوئی معصوم نہیں ہے، وہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ ہماری طرح انسان ہے، باتیں خطائیں سب سے ہوتی ہیں، لیکن جو کام انہوں نے کیا نا وہ کوئی اور دوسرے نے نہیں کیا تھا۔ بے شک۔ ہمیں چاہیے کہ ان کا ہم حوصلہ افزائی کریں اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہر رمضان میں اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے علماء بیٹھتے تھے اور یہ یہاں پہ نیکی ہدایت کے لیے گزارش کرتے تھے۔ اس سال آپ لوگوں نے فیصلہ کیا، آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کس طرف لگا دیا علماء کو؟ بے شک میں اسی بات پہ زور دے رہا ہوں۔ بالکل آپ نے ان کو کدھر لگا دیا؟ ان کو چاہیے کہ یہ اپنا کام کرے۔ ہمارے پاس عباس عابدی جیسا ایک مفسر آدمی ہے، ایک خوش گفتگو کرنے والا بہترین خطیب آدمی، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو کیجئے سوال کے جواب دیتا ہے، کہاں سے کہاں لوگ سوال کرتے وہ جواب دیتے ہیں۔ یہ کام ان کا ہے، وہ کر رہے اور صحیح طریقے سے کر رہے۔ بے شک۔ جناب عدیل صاحب وہ بندہ مفسر ہے، وہ ترجمے کرتے قرآن کے، اور انہوں نے بہت ساری عربی کی کتابوں کو مترجم کیا، 14-15 کتابوں کا، تو یہاں ٹی وی پہ بھی اعلان کیا، میں نے خود کیا تھا۔ ان کو اس کام پہ کرنے دے وہ جیسے کر رہے ہیں۔ بے شک۔ یہ کام جو ہے یہ اسرار شاہ جی بھی کر سکتے ہیں، عمران بھائی کر سکتے ہیں، اخیر کو موقع ملے میں بھی کر سکتا ہوں، اس لیے ہم یہاں آ کے بیٹھے کہ آپ آزاد اٹھے۔ میرے دوستو، یہ ہماری کمیونٹی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کسی کے گلے میں ڈال کے تو پیچھے ہٹ جاتے۔ اداروں میں دیکھیں آپ تو 1 2 4 5 بندے تو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ 200 بندہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہوتا، کھایا پیا اٹھا اور چلا گیا، بات کانوں میں رکھی، کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح یہ جو ادارہ ہے اتنا بڑا ادارہ ہے کہ یہ چلانا، یہ ملکوں کا کام ہے چلانا، لیکن یہ چلتا آپ ہی کے پیسوں سے ہے۔ جی، یہاں پہ کتوں کی چیریٹیاں چل رہی ہیں 2-2 پاؤنڈ دے کے، اور وہ ملین اکٹھا کر رہے ہیں مہینے میں۔ میرے دوستو، کیا آپ 5-10 پاؤنڈ ڈائریکٹ ڈیبٹ نہیں دے سکتے؟ یہ کیوں کہیں کہ ہمارے پاس 10,000 پاؤنڈ یا 12,000 پاؤنڈ ایوری منتھ کیوں پیچھے رہ جاتا ہے، جب یہ چینل پورے یورپ میں دیکھا جا رہا ہے، پورے ایشیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، پوری دنیا میں یہ چینل دیکھا جا رہا ہے؟ کیا اس پوری دنیا میں ہمارے پاس ڈائریکٹ ڈیبٹ کے لیے صرف 12,000 کور کرنے کے لیے منتری نہیں ہے؟ اتنے بھی بندے نہیں ہیں ہمارے پاس، بندے ہیں۔ یہ میرے جملے چاہیے ان کو، جی، ان کو یہ چاہیے کہ اٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ یہ نہ سوچو کہ یار میں کیا 10 پاؤنڈ دوں گا، اس سے کیا ہوگا، نہیں، ایک ایک قطرہ کر کے سمندر بن سکتا ہے۔ اور آپ یہ نہ سوچیں آپ کا ایک پاؤنڈ، آپ کا 5 پاؤنڈ، آپ کا 10 پاؤنڈ جب آئے گا نا، وہ 10 سے 12 اور 12 سے 12,000 ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ آپ کو چاہیے آپ حضرات اس سے تعاون فرمائیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ابھی کسی نے اگر کوئی بات کر دی کہ چینل بند نہیں ہوئے گا، یہ چینل بند نہیں ہوئیں گے۔ یہ امام میں زمانہ آج کا جہاں نام کا بیٹھا ہوں، چینل ہے، بسم اللہ۔ کل میرا دوسرا شیعہ چینل، میں نام لے سکتا ہوں، البید چینل ہے ہمارا، شیعہ چینل ہے، میں نے اس میں کام کیا، مدد کی ان کی۔ ان کو میری ضرورت پڑے گی، ان کو اگر ضرورت پڑے گی میں وہاں بھی جا کے یہی باتیں کروں گا، اپنی قوم کو جگاؤں گا۔ میری قوم کا وقت آ گیا ہے، اب خدا کے لیے سونے کا وقت گزر چکا ہے۔ آپ کا دشمن اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ علمی انداز میں وہ آپ سے آگے نکل گیا، کیونکہ اس نے اپنے علماء کو استعمال کیا ہے۔ اس نے علماء کو ایک طرف نہیں لگایا بس خالی مجلسیں ہماری ہوگی، عزاداری ہوگی تو بات ختم، نہیں، انہوں نے ان کو استعمال کیا۔ آج ان کے بچے اچھی قرت سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے زیادہ جانتے ہیں آپ سے۔
آپ سے میری گزارش ہے کہ اس پلیٹ فارم کو بہترین طریقے سے یوز کریں علم کے ساتھ، اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں. جو بھی نظر اللہ نیاز حسین، اگر ضروری نہیں کہ ایک آدمی دیکھتا ہی ہو، اگر نہ بھی دیکھتے ہوں تو بھی آپ کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے دوسروں لوگوں کے لیے اپنا ہاتھ میں ڈالیں. موضوع ناظرین کرام، جیسا کہ ساجد نقوی صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو صدا بلند کی حل من ناصر ینصرنا، وہ صدا آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے. بالکل. اور وہ صدا یہ نہیں تھی کہ آ کے میری مدد کرو، مجھے بچاؤ. وہ صدا یہ تھی کہ میرے مشن کی مدد کرو، بے شک مشن حسینی کی مدد کرو. اور آج آپ کو مشن حسینی کے لیے آپ کو کال کرنی پڑے گی اور اپنا حصہ اس میں ڈالنا پڑے گا، جو بھی آپ کے حسب توفیق ہے. آپ فون اٹھائیں. ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بہت ہی کم رہ گیا، 20-25 منٹ ہمارے باقی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں پروگرام میں شامل ہوں تاکہ آپ مشن حسینی میں جو مولا حسین کی صدا بلند ہوتی، اس صدا پہ لبیک کہتے ہوئے آپ کال کریں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں. کاشف بھائی، کافی آپ نے آرام کر لیا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں بھی کلام سنائیں اپنا بواز بلند. سلامات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ ولادت امام حسن کے ایام قریب ہیں، تو اسی مناسبت سے کلام کی چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. جو تم سے جنگ کا اظہار کر رہے ہیں حسن، جو تم سے جنگ کا اصرار کر رہے ہیں حسن، خود اپنی قبر وہ تیار کر رہے ہیں حسن. ماشاءاللہ. کمال عشق محمد تمہارا ذکر جمیل، کمال عشق محمد تمہارا ذکر جمیل، تو ہم بھی عشق کا اظہار کر رہے ہیں حسن. اور سے دیکھیے گا، علی کے بعد جو سوئی تو کربلا کے لیے، علی کے بعد جو سوئی تو کربلا کے لیے، علی کی تیغ کو بیدار کر رہے ہیں حسن. اور جکڑ کے صلح کے بندھن میں دست و پا دیکھو، جکڑ کے صلح کے بندھن میں دست و پا دیکھو، معاویہ کو گرفتار کر رہے ہیں حسن. اور کہاں قلم کہاں تلوار کی ضرورت ہے، کہاں قلم کہاں
تلوار کی ضرورت ہے، رقم یہ جنگ کا معیار کر رہے ہیں حسن. اور خصوصی توجہ چاہوں گا شعر میں. حسن سے پہلے جو راہ فرار آساں تھی، حسن سے پہلے جو راہ فرار آساں تھی، منافقوں پہ وہ دشوار کر رہے ہیں حسن. اور بغیر تیغ بزور قلم بفکر رسول، بغیر تیغ بزور قلم بفکر رسول، تباہ ظلم کا بازار کر رہے ہیں حسن. اور جھکا کے قدموں میں اپنے امیر شام کا سر، جھکا کے قدموں میں اپنے امیر شام کا سر، بلند دین کا مینار کر رہے ہیں حسن. اور تمہاری فکر کا آئینہ دیکھ دیکھ کے ہم، تمہاری فکر کا آئینہ دیکھ دیکھ کے ہم، قلم سے کربلا تیار کر رہے ہیں حسن. اور مقتبس کہہ رہا ہوں. بسم اللہ. قلم کو بخش کے ریحان مدح کی توفیق، قلم کو بخش کے ریحان مدح کی توفیق، قلم کو صاحب گفتار کر رہے ہیں حسن. جو تم سے جنگ کا اصرار کر رہے ہیں حسن، خود اپنی قبر وہ تیار کر رہے ہیں حسن. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کاشف بھائی بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے مولانا حسین علیہ السلام کی شان میں پیش کیا. مولا پاک کی توفیق میں برکت عطا فرمائے. تو قبلہ آپ کیا گزارش کرنا چاہیں گے؟ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس لیے بیٹھے ہیں ہمیں اس کا شدت سے انتظار ہے آپ حضرات کا کہ آپ نے ہم سے رابطہ کرنا. یہ آج پروگرام تو تھوڑی دیر تک ختم ہو جائے گا لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. نمبر موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کل شاید یہ آج یا کل یہ ریپیٹ بھی چلتا ہے تو اس میں نیچے یہ آپ کو چیریٹی کے نمبر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تعاون فرمائیں اور اس بہترین مہینے میں اپنا بہترین حصہ
جو ہدایت کے ساتھ نیکی کرنے کا، نیکی ہدایت کے ساتھ وہ اپنا آپ ڈالیں تاکہ اس فہرست میں آپ کا نام بھی لکھا جائے۔ میں اس ہدایت ٹی وی کے ان کیمروں کو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر یہ امام زمانہ کی آنکھیں ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان میں اس فہرست میں اپنا نام لکھانے کے لیے آپ حضرات آگے بڑھیں اور خود کو پیش کریں۔ جو بھی ہدیہ نظر اللہ نیاز حسین، میکسیمم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ڈائریکٹ ڈیبٹ کر دیں تاکہ بارہ یہ اپیلیں کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے۔ ہدایت ٹی وی نہ صرف ہدایت ٹی وی اپنے لیے کام کرتا ہے بلکہ دوسری جو چند چیریٹیز ان کی ہیں جس میں اسلامک تھاٹ چیریٹی ہے اس کے لیے آپ کا دیا ہوا چندہ کام دیتا ہے، جس میں الصادق اکیڈمی کے لیے آپ کا دیا ہوا چندہ کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہدایت ویلفیئر یعنی ہدایت ٹی وی کے لیے آپ کا دیا ہوا یہ مال کام کر رہا ہے۔ یہ ایک جگہ پہ نہیں، جہاں اس کا حق بنتا ہے وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تعاون فرمائیں اور جتنا زیادہ ہو سکے یہ آپ حضرات، یہ مہینہ پاک مہینہ ہے، اس مہینے میں دیا ہوا مال آپ کو اللہ کی ذات، یہ جب انسان قبر میں جائے گا نا تو اس وقت اس کے سامنے دو نوجوان آ کے کھڑے ہوں گے، ایک انتہائی بدصورت ہوگا اور ایک انتہائی خوبصورت ہوگا۔ انسان کی آنکھ کھلے گی تو وہ کہے گا یہ کون ہے جو میرے سامنے آ کے کھڑے؟ تو فرشتوں کی آواز آئے گی کہ یہ وہ تیری نیکیاں جو تم نے کی تھیں اور یہ وہ جو برائیاں تم نے کی تھیں، دونوں اپنی شکل میں آ پہنچی۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس نیک کی اس صورت کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ حضرات تعاون فرمائیں، اپنے اس وقت کو زیادہ روشن کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ تعاون فرمائیں، اور یہ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا آپ کا تعاون فرمانا کارگر ثابت ہوگا، آپ کا ایک ایک پینی دینا کارگر ثابت ہوگا۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی کے انتظار میں آج ہم بیٹھے ہیں اور ابھی چند ہمارے پاس کچھ منٹ باقی ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ آج زیادہ سے زیادہ آپ سے بات ہوگی، اس لیے ہم نے پروگرام کے فارمیٹ میں کہہ دیا تھا کہ آج ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ اپنی سنائیں، آپ کی سننے کے لیے بیٹھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو ہدایت ٹی وی میں کسی چیز کی پیشی یا کمی کرنے کی آپ تجویز دینا چاہتے ہیں تو یہ بیٹھے ہیں، ہم بے شک آپ بات کریں ہم سے رابطہ کریں، اس لیے ہم لائیو کالیں کھول کے بیٹھے ہیں آپ کی بات سننے کے لیے۔ آپ اس میں کسی پروگرام میں کمی پیشی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں کوئی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں، آپ تعاون فرمائیں۔ میں نے جیسے پہلے جملوں میں کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ صدقہ مال ہونا چاہیے، صدقہ بہترین گفتگو بھی ہو سکتی ہے، صدقہ کسی کی مدد ہو سکتی ہے، صدقہ کسی کے ساتھ محبت پیار خلوص سے بولنا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ عصر حاضر جو ہمیں مسئلہ ہے اس کا آپ کو، جیسا کہ ابتدا میں اسرار شاہ جی نے کہا کہ ہر مہینے کا یہ جو ان میں خسارہ آتا ہے اس کو یہ ایک گھسیٹ کے چلا رہے اور چلتا رہے گا، لیکن ہونا نہیں چاہیے ایسا۔ اس کو ہونا چاہیے کہ آپ کا ڈائریکٹ ڈیبٹ کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ کے گھر کی پورا ایک سسٹم ڈائریکٹ ڈیبٹ پہ چل رہا ہے، آپ کے گھر کے فون ڈائریکٹ ڈیبٹ پہ، آپ کے یوٹیلیٹی بلز، آپ کے گیس بجلی کے بلز ڈائریکٹ ڈیبٹ پہ چل رہے ہیں، متعدد دوسری چیزیں، آپ کے موبائل کے بل، تو کیوں نہ اس میں ایک بل آپ یہ بھی چھوٹا سا ڈال دیں جس کا نام ہدایت ٹی وی ہو۔ کال لے سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ جی، کون کہاں سے؟ محترم کیسے ہیں آپ؟ دعائیں آپ کی آپ محترم میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تینوں میں سے ماشاءاللہ اس وقت رات کے 12 ہونے والے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آپ تینوں میں سے ایک کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جس نیک نیتی کے ساتھ وہ انسان کام کر رہا ہے، اور صبح مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے ڈیوٹی پر بھی جانا ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے فون کیا تھا تو اس دن بھی میں 2-3 گھنٹے نیند کے بعد وہ ڈیوٹی پر گئے تھے۔ یہ ایسے انسان ہے کہ کسی بھی مجموعے کے ساتھ ایسے نیک لوگ اگر کھڑے ہوں اور اس طرح نیک نیتی کے ساتھ یعنی اپنے حضور پاک کی خدمت میں یعنی اپنی حاضری دیں، بسم اللہ، یقیناً رب العزت
ان کو کامیاب کرتا ہے. وہ اس وقت شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کون ہے. خالد بھائی جی خالد ہاشمی میں بول رہا ہوں. خالد ہاشمی پہ مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اتنا نیک انسان اللہ تعالی ہم سب کو یہ ہماری خوش نصیبی کرے کہ ہم اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ جیسے ساجد بھائی یہ کرتے ہیں. خالد بھائی آپ کا دل بہت اچھا ہے, آپ کے دل میں محبت رسول ہے. جو رات کے اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور آپ یہ عبادت ہے آپ کی, اور آپ کے دل میں محبت رسول ہے, یہ آپ کے خاندان میں یہ حصہ موجود ہے آپ لوگوں کے. آپ کے تینوں کی میں بڑی خوبصورت گفتگو بڑے پیار سے اور بڑے تجسس سے سن رہا ہوں. خالد بھائی آج آپ کیونکہ آئے ہیں, میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ جو واقعہ لندن میں ہوا ہے اس پہ آپ چند جملے ضرور عطا فرمائیں. جملے محترم, جملے کچھ واقعات محترم ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی وہ جو اپنے آپ کو دانشور یا بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہے یا بڑا کچھ, وہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ ایسی حرکت پر. بے شک صحیح بات کی آپ نے. مطلب اگر کوئی بھی انسان جس میں ذرا بھی انسانیت کا ذرہ بھی ہے اور ذرا بھی وہ شعور رکھتا ہو, وہ کس الفاظ سے اس کو کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. بالکل صحیح بات بجا فرما رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ خالد بھائی. ان ہستیوں کے لیے آپ تینوں اتنے مطلب عالم دین میں آپ کو کہوں گا, تینوں کو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے. بے شک ہے نہیں, یہ آج ایران میں جو کچھ ہوا ہے نہیں, مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جہاں مسجد میں حاضری دینے 2 دفعہ گیا ہوں. ماشاءاللہ. جہاں کبھی بھی اس قسم کا واقعہ نہیں ہوتا, وہاں بھی شروع ہو گیا. بے شک یہ اس کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ساجد بھائی. وہاں بے شک انسانیت ختم ہو جاتی ہے. بے شک یہ جانوروں کا کام ہے, یہ انسانی کام ہی نہیں. بے شک. تو جس کربلا کا جو وہ میدان تھا, وہ یہ سبق سکھانے کے لیے نہیں تھا ہمیں. بے شک. خالد بھائی اگر کربلا سے درس لیا جاتا تو یہ یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچتی. بھائی بس یہی تو افسوس ہے نا جی. علامہ اقبال کے بہت سارے شعر مجھ سے آپ بہت زیادہ جانتے ہیں, مطلب وہ بار پیٹ رہے ہیں. بے شک. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ساجد بھائی. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو صحت کاملہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب کرے. بے شک. اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. محبت ہے آپ کی. بہت شکریہ خالد بھائی آپ کا. یہ اہل سنت سے ہے اور بہترین محب رسول ہے, محب اہل بیت ہے. اور آج بھی دوسری دفعہ میری ان پہ ادھر ہی بات ہوئی ہے. انشاءاللہ رابطہ ہوئے گا. پروردگار آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دیکھا نا جی, میں جن لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سوئے ہوئے. بسم اللہ. ہمارے پاس بہت مختصر ٹائم ہے, ہم چاہیں گے کہ ذرا تھوڑا سا کلام سن لیں جناب کاشف بھائی سے, کیونکہ جہاں پہ آپ نے کام پہ صبح جانا ہے, انہوں نے پروگرام چھوڑ کے سیدھا کام پہ ہی جانا ہے مولا ان کو. اور یہ پوری رات اسی طرح ان کی گزر گئی ہے, ہماری بھی اس طرح گزرتی ہے. یہاں پہ ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اگر وہ حل ہو جائے اور یہ ہماری صدا اگر کسی ایک کے کان تک بھی پہنچ جائے اور اس میں اس پہ عمل کر لیا تو ہمارے سمجھے کہ ہمارا فون آئے تو آپ ان کو بالکل کریں. جی بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سسٹر کون بول رہے ہیں آپ؟ جی میں نام نہیں اپنا بتانا چاہتی, تو میں نے 14 پاؤنڈ ڈرگ ٹیبلٹ کروانا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بہت شکریہ سسٹر, مولا اپنے پاک آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. ہاں جی, میرے بیٹے کے لیے اور ہسبینڈ کے لیے اور میرے لیے دعا کریں. میری بہن آپ کے لیے رات کے اس پہر میں جب لوگ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں, ہم تہ دل سے اس جگہ پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں. کسی ایک کی آمین کے ساتھ آپ کے گھر میں آسانی پیدا ہو. میرے مولا آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. آپ کا یہ جو اس وقت اگر نا یہ آپ کے ادارے والے مجھے فون کر سکتے, کیونکہ میرے پاس اتنے منٹ نہیں ہے, تو میں انہیں اپنی ڈیٹیل دے دیتی ہوں. بہت بہت شکریہ, مہربانی, شکریہ آپ کا. میں نے آپ کا آواز بھی پہچان لیا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. آپ مولا آپ کو اتنی دین, آپ کی جو مشکلات ہیں میں ساری جانتا ہوں. پروردگار آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. مولا آپ کے لیے بہت بہترین وقت پیدا کرے میرا مولا, اور آپ کے گھر میں بیماری اور دکھ درد کو دور کرے. بہت شکریہ. رات کو آپ نے سسٹر آپ ہولڈ پہ رہیں, ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے آپ سے ڈیٹیل لے لیتے ہیں, آپ ہولڈ پہ رہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی کاشف صاحب بھائی بسم اللہ. کیونکہ پروگرام کا اختتام ہے تو امام زمانہ کے کلام سے میں جی بسم اللہ پروگرام کا اختتام کروں گا.
میری وفا کا فسانہ بھی کیا فسانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. میری وفا کا فسانہ بھی کیا فسانہ ہے. فدا ہوں اس پہ کہ جو غائب زمانہ ہے. چلا ہوں کشتی ایمان پہ زندگی لے کر. چلا ہوں کشتی ایمان پہ زندگی لے کر. ہوا کے رخ پہ وفا کا دیا جلانا ہے. بہت اچھا. اور چلے بھی آؤ کے پل کے بچھائے بیٹھا ہوں. چلے بھی آؤ کے پل کے بچھائے بیٹھا ہوں. بسد خلوص سجایا غریب خانہ ہے. اور اس شعر پہ خصوصی توجہ چاہوں گا. یہ سوچ کر ہی تو ڈالا ہے خط کو دریا میں. یہ سوچ کر ہی تو ڈالا ہے خط کو دریا میں. وفا سے پانی کا رشتہ بہت پرانا ہے. وفا سے پانی کا رشتہ بہت پرانا ہے. اور نہیں ہوں میں ہی فقط آج منتظر مولا. نہیں ہوں میں ہی فقط آج منتظر مولا. نہ جانے کب سے تیرا منتظر زمانہ ہے. اور میری اور مجھے عطا ہو کوئی انتظار کی صورت. مجھے عطا ہو کوئی انتظار کی صورت. میری وفا کو اگر اور آزمانا ہے. اور مقطع پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. عطا ہو کاش مجھے میری مدحتوں کا صلہ. عطا ہو کاش مجھے میری مدحتوں کا صلہ. مزاج آپ کے اظہر کا شاعرانہ ہے. میری وفا کا فسانہ بھی کیا فسانہ ہے. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ کاشف بھائی امام زمانہ کے حضور آپ نے حاضری پیش کی. مولا اپنے باپ کی توفیق میں برکت عطا فرمائے. قبلہ اب آپ سے گزارش ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کا کلام سنا دیں. شاید کہ ابھی کوئی کال آ جائے. ایسا کلام پڑھنا چاہتا ہوں جو ہم تینوں کا ہو.
بسم اللہ ہم تینوں نے مل کے بیٹھ کے کام کیا ہے. بسم اللہ. تو ہماری جو کچھ ہے وہ ان 5 کے دروازے پہ ہے. بے شک بے ہم شک. انہیں کے خادم ہیں اور انہیں کے نوکر غلاموں کے غلام ہیں. تو ہم ایسا جاتے ہوئے سب سے پہلے ہم دعا کریں گے کہ جن لوگوں نے آج ہمیں فون کیا، میری بہنوں نے فون کیا، میرے بھائیوں نے فون کیا، ہم سے تعاون کرنے کی کوشش کی ہے، پروردگار آپ کا وہ فون اٹھانا، ہمیں کرنا اور یہ نیت کر لینا اس کو منظور و مقبول کرے. اور جن لوگوں نے ہدایت ٹی وی کے ساتھ مجھے فون آیا، مجھے ٹیکس آئی مسز محب شاہ نے، اس نے بھی ایک ڈیبٹ 10 پاؤنڈ کا کیا ہے. ان کا بھی ہم ان کے گھر میں پروردگار خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ کر رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمیں توقعات زیادہ تھیں لیکن اس کی کمی ہے، شاید ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم یہی سمجھیں گے، لیکن اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ وہ دینے والا وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو مدد کرے گا غائب سے. تو یقیناً آپ حضرات جنہوں نے جس انداز میں بھی مدد کی ہے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا، کیونکہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. جو لوگ بول رہے ہیں، جو گفتگویں کر رہے ہیں، ان کی آوازوں کے ساتھ کبھی گداگر کی اس روزی میں کمی نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ مولا بہتر کرے گا. میں 2 جملے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. او میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنج تن کی. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنج تن کی. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنج تن کی. کہ میں اور میری حقیقت ہی کیا ہے خدا کر رہا ہے ثنا پنج تن کی. اور جبھی تو حرم کو پیغمبر نے روکا کہ ہو بعد میں نہ کسی کو بھی دھوکا. میں فقط آل محمد کی ثنا کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں انہیں حد سے بڑھا دیتا ہوں. ان کے درجات و کمالات مجھے کیا معلوم، جو محمد نے کہا ہے میں سنا دیتا ہوں. جبھی تو حرم کو پیغمبر نے روکا کہ ہو بعد میں نہ کسی کو بھی دھوکا. کبھی اور کوئی نہ آئے گا اس میں کہ مخصوص ہے یہ قصہ پنج تن کی. اور دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادات کی جو کہ روئے رواں ہے. واقفوہم انہم مسئلون. قیامت کے دن پروردگار کہے گا روکو ان سے کوئی بات کرنی ہے. وہ کون سی بات ہے؟ دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادات کی جو کہ روئے رواں ہے. یہ بے جان روزے نمازیں تو لائے کہاں بھول آئے ولا پنج تن کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ قبلہ بہت شکریہ. کاشف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ یہاں پہ ہدایت ٹی وی پہ تشریف لائے، اپنی مصروفیت کے باوجود اپنے یہاں پہ نوکری دی اور ہمیشہ دیتے ہیں. مولا اپنے باپ کی توفیق میں برکت عطا فرمائے. سچ
نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کا، شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انتھک محنت کی. انشاءاللہ ہماری قوم سوئی ہوئی نہیں ہے، جاگ رہی ہے. سون اور لیٹر انشاءاللہ تعالیٰ، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں، جب بھی یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. یہ ہدایت ٹی وی آپ کا ہی ہے، آپ نے اس کو چلانا ہے، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. امام زمانہ کے نام سے یہ ٹی وی منسوخ ہے اور آپ نے ہی اس کو چلانا ہے. تو جی انشاءاللہ تعالیٰ کل عمران نقوی صاحب جلوہ افروز ہوں گے اس پروگرام میں کہ نیکی ہدایت کے ساتھ. اسلم ہاشم صاحب بھی ہوں گے اور جناب کاشف بھائی آپ بھی ان کے پروگرام میں شامل ہوں گے. اور یہ سلسلہ علی بھائی بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گے. تو یہ سلسلہ مانچسٹر سے بھی پیش کیا جا رہا ہے، شان شاہ جی اس کو پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد برمنگھم سے نگت سسٹر اور سید ندیم بھائی وہ بھی پیش کر رہے ہیں. یہ ہم ہدایت ٹی وی کے لیے مانگتے تھے، مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے جب تک آپ نہیں دیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ جتنا بھی آپ پروگرام چلتے رہیں گے. آج ہمارے پروگرام میں اگر آپ حصہ نہیں ڈال سکے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام جو چل رہے ہیں اس میں سے آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اور یہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے، اس کی آپ نے ہی مدد کرنا ہے، اس کا آپ نے ہی سنبھالنا ہے، اس دیے کو آپ نے ہی جلا کے رکھنا ہے. اور آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ اگلے جو پروگرام ہیں 2، اس میں جناب تعظیم نقوی صاحب یہ نیکی ہدایت کے ساتھ پروگرام پیش کریں گے، کیونکہ میری اور ساجد بھائی کی ہماری اپنے ادارے میں بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم نے وہاں کو بھی دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ دوسری عظمت اہل بیت میں بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. لیکن نیکی ہدایت کے ساتھ جو ہے وہ اگلے 2 پروگرام رمضان کے وہ تعظیم نقوی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ پیش کریں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی تعاون کریں جس طرح کہ آپ تعاون کرتے آ رہے ہیں. معزز اکرام، پروگرام نیکی ہدایت کے ساتھ کا وقت اب اختتام کو پہنچا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا جاری اور ساری رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.